گفتار کے بھی غازی ہیں. انہوں نے کل ہمارے بھائی دوست کامران خان کے پروگرام میں کچھ باتیں کی تھی. اب پاکستان کا بہت موقر مقبول عوامی روزنامہ ہے خبریں، اس کے فرنٹ پیج پہ یہ جناب انہوں نے ریورس میں لال رنگ لگا کے نکالا. حدیث ہے جب حکمران نکمے اور ہر طرف لوٹ مار ہو تو ایسے ہی عذاب آتے ہیں، اور پھر ساری تفصیل ہے. اور اس سارے کا جو انہوں نے نکالا ہے وہ یہ کہ نجات کا واحد حل، واحد یعنی واحد ون اینڈ اونلی سولوشن، مولانا صاحب فرماتے ہیں ندامت کے آنسو بہا کر سچے دل سے اجتماعی توبہ کیجیے. ٹھیک ہے جی، میں نے تمہیں جیسے پہلے بتایا میں ایک گناہگار فضول بیہودہ آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، آپ جیسے وڈ بھی ممتاز قادریوں سے بچائے. مجھے فوراً ایک سوال آیا کہ یار اگر یہ خدا کا عذاب ہے، فرض کرو کہ تمہیں میرے کرتوت بتائیں، میں ابھی یہاں پہ گروں، تمہیں تو پتہ ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، اب تم کلیئر ہو جاؤ، تو تمہیں تو مجھے پانی بھی نہیں دینا چاہیے. اس طرح تم اللہ کے عذاب کو روک رہے ہو. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا خیر، میں میری بات نہیں سنیں نا، میں نے جو دیکھو یہ سوال مولانا طارق صاحب سے میں نے ٹیلی فون پہ بات کی، ہم نے رابطہ کیا، میں نے ان سے التجا کی، میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے جو یہ کچھ فرمایا ہے اس سے میرے فضول ذہن میں کچھ سوالات آئے ہیں. آپ مجھے ڈرا رہے تھے ان سے بات نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں، یعنی کہ آپ تو مجھے غیر مذہبی آدمی سمجھتے ہیں. نہیں تم کہہ رہے تھے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہو کہ تم کہہ رہے تھے. نہ پہلے یہ بتاؤ تم کہہ رہے تھے یا نہیں؟ میں کہہ رہا تھا یہ کہ آپ بات کریں. تم نے مجھے کہا یا نہیں کہا پہلے یار؟ نہیں غیر مذہبی، میں نے کہا آپ سیروزے پر چلے جائیں گے، آپ ان کی راہ پہ چل پڑیں گے. ٹھیک ہے، راہ پہ تو ان کی راہ کو بری راہ ہے، تبلیغ کی راہ، اسلام کی تبلیغ کی راہ کو بری راہ ہے. میں دعا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے. ذلیل آدمی، میں ابو جہل کا کلاس فیلو، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب علی یہ تو کہنے لگے نہیں صاحب میری طرف سے تو معذرت ہے، لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ مجھ سے جس قسم کے سوال کیے گئے میں نے وہ جوابات دے دیے. باقی ظاہر ہے کہ لوگ مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کرنی چاہیے. میں نے کہا وہ بھی مولانا بہت شکریہ. نہیں تو یہ بات اگر اس بیہودہ گناہگار ابو جہل کے کلاس فیلو کے پروگرام میں اپنی خوبصورت آواز میں مدلل سے یہ میرا سوال لے کے جواب دیتے تو بہتوں کا بھلا ہوتا. ٹھیک ہے نا، اس سے لیکن انہوں نے کنفیوژن پھیلتی ہے. اچھا اب اس طرح میری بات سنیں، علماء دین اتنے بقول تمہارے اتنے کلیئر آدمی جو میرے جیسے. نہیں میری بات تو سنیں نا. آپ میرے منہ میں جو آپ الفاظ بھرنا چاہتے نہیں تھا مجھے، میں نے جو کہا تھا میں اب اس کی اچھا میں سامنے مولانا طارق جمیل کو آپ بات کرنے دیتے کہ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے بات نہیں کرنے دیتے، وہ تو فون پہ ہوتے. آپ تو ڈرتا نہیں. میری بات سنیں. اچھا دیکھو میں نے اور کافی دشمن بنا لیے. میں تبلیغی جماعت میں پاگل ہوں، میں پاگل تھے بڑے اڈا بھی نہیں. تبلیغی جماعت کوئی سیاسی کوئی معاملات نہیں، اس میں یہاں پر کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے. ایک تبلیغ کی جو آتا ہے وہ آپ نے سوال کیا، اگر وہ نہیں آئے یا نہیں بات کرنا چاہتے اس کا مقصد صرف یہ تھا. میری بات طریقے سے مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ مزید آپ سوالات اٹھائیں گے تو کنفیوژن پھیلے گی، اس لیے انہوں نے قوم کو فساد خلق کو بچانے کے لیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. لیکن دوسری طرف اچھا کبھی انہوں نے یہ اشتہار دیا ہے کہ یہ عید کے دن بچے اغوا کرنا بھی اسلام کی توہین ہے؟ یہ کہا ہے کہ یہ متنی کا یہ بھی کرے نا، یہی بس یہ ڈینگی مچھر نکلنا انہیں عذاب کو. اچھا کیوں جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں. اس وجہ سے اتنا مثلا یہ بات آسانی سے بھی کی جا سکتی ہے کی وجہ سے میں یہ آپ بلڈ پریشر بھی واقع آپ کی رگ ابھی پھٹے گی تو میں کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ آپ خود ذمہ دار ہوگا. میں اس لیے ہوتا ہوں کہ اس کا رزلٹ کیا نہیں کر رہا ہے اس طرح کی سوچ. بھائی جیسا آپ سوال پوچھیں گے آپ ان بچوں کے بارے میں سوچیں گے، طارق جمیل صاحب اس کا جواب دے دیں.